بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد فوم کتاب البیع سبق نمبر 87 گفتگو شرائط الوضعین میں سے شرط چہارم القدرت علی التسلیم میں تھی کہ متعاقدین اپنے متاع کو چاہے بصورت ثمن یا بصورت مسمن ہو ایک دوسرے تک پہنچا سکیں اور قدرت رکھتے ہوں، البتہ یہ فی الجملہ شرط ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فی الجملہ شرط ہے، لذا طرفین کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے پہ قدرت رکھتے ہوں۔ دلیل ان کی پہلی دلیل اجماع ہے اور دوسری دلیل روایت نبوی ہے کہ جس میں غرر سے نہیں کی گئی ہے، اور یہاں پہ فرماتے ہیں ابھی تک گفتگو چل رہی ہے کہ غرر ہے، لذا جو سپرد نہیں کر سکتا وہ ان کے نزدیک کیا ہے، غرر ہے، جیسا کہ اس کو فقہاء اور لغویین نے اس کا معنی یہی کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہی علماء عام اور خاصہ نے اس روایت نبوی سے جو استدلال کیا ہے وہ اسی غرر کے معنی کے اعتبار سے کیا ہے کہ غرر یعنی انسان سپرد نہیں کر سکتا، البتہ شرعی اور لغوی حساب سے فرق ہے کہ شرعی لحاظ سے غرر کا معنی خاص ہے، اس میں اختلاف ہے، اور لغوی لحاظ سے غرر کا معنی عام ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ذکر کر رہے ہیں جناب شہید اول کی وہ گفتگو جو انہوں نے شرح ارشاد غایت المراد فی شرح ارشاد میں فرمائی کہ وہاں پہ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اسے غرر لازم نہیں تھا۔ اب ایک دوسری کلام ان کی فرماتے ہیں وفی بعض کلامہ تعمل، شید اول کی بعض کلمات میں کہ جو دوسری جگہ پہ انہوں نے فرمایا ہے اس میں تعمل غور کی ضرورت ہے۔ مثلا کس طرح کا کلام الاخر فی شرح الارشاد، جیسے کہ ان کی گفتگو ہے شرح ارشاد میں غایت المراد فی شرح الارشاد میں کہ حیث ذکر فی مسئلۃ تعین الاسمان بالتعیین، مسئلہ کہ جہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگر اسمان کو معین کر دیا جائے تو معین ہو جاتی ہیں اس مسئلہ میں۔ مثلا کس طرح کہ فَإِذَا بَاعَ شَيْئًا بِدِينَارٍ كَانَ الدِّينَارُ كُلِّيًّا، اگر ایک چیز کو دینار کے ساتھ بیچا ہو تو دینار کلی، جو بھی دینار ہو تو یہ کلی ہے، لیکن اما اذا عینہ فی دینار خاص، لیکن اگر معین کیونکہ وہ دینار کے جو مشتری کی جیب میں ہے، وہ دینار جس پہ فلاں رنگ کا نشان لگا ہوا ہے الی آخر ہی، تو فرماتے تعینہ، تو اس سے بھی قیمت معین ہو جاتی ہے عندنا ہمارے نزدیک، لیکن اس کے مقابلے میں علماء اہل سنت وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ قالو یعنی المخالفین من العامہ، عامہ میں سے وہ کہ جو اس مسئلے کو قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تعیینها غرر، اس کا معین کرنا غرر ہے، تو جب غرر ہے فیکون منہیا عنہ، تو یہ منہیا عنہ ہے۔ بس انہوں نے اس طرح کا قیاس بنا شکل اول کے ساتھ کہ تعیین الاسمان غرر اور کل غرر منہی عنہ شرعاً، بس نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ویسے ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب پیش کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کریں گے پھر جواب پیش کریں گے۔ اما صغرا کیا ہے؟ تعیین الاسمان من الغرر، کہ اسمان غرر کے ساتھ اسمان کا معین کرنا شخصی اعتبار سے یہ غرر ہے۔ کس نے غرر ہے؟ فلجواز عدمھا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ چیز گر جائے، حاصل نہ ہو بعد میں۔ مثلا چیز بیچی اس دینار کے ساتھ کہ جو اس کی جیب میں ہے لیکن وہ گر گیا مثلا، او ظہورها مستحقہ، یا وہ جو دینار تھا مثلا کسی اور کا تھا کہ جو اس کے پاس پڑا تھا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی یا کسی اور کی مستحق ہے، تو نتیجہ یہ بنے گا کہ فینفسخ البیع، کے خود بخود فسخ ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ فرماتے ہیں دونوں کو دکھ ہوگا، نقصان ہے۔ یہ صغرا ہو گیا۔ واما الکبریٰ، اور جو کبریٰ ہے
اور وہ یہ ہے کہ وَكُلُّ غَرَرٍ مَنْهِجٌ عَنْهُ شَرًا فَظَاهِرَةٌ، فرماتے یہ ظاہر ہے، کبرا ظاہر ہے کہ اسی روایت سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اعلان قال، جہاں تک کہ شہید اول فرماتے ہیں نمنع الصغرى، قلنا نمنع الصغرى، کہ ہم اس صغرا کو قبول نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ غرر کا یہ معنی ہے لأن الغرر اجمال، کیونکہ غرر یعنی کلام کو مجمل چھوڑ دینا، مجتنب عنہ فی العرف، کہ عرف میں جس سے اجتناب کیا جاتا ہے، اس اجمال کو کہ جس کو عرف اجتناب کرتا ہے اس کو غرر کہا جاتا ہے۔ کس طرح کہ بحیث لو ترکہ وبخ علیہ، کہ اگر اس کو اس طرح چھوڑ دیا جائے تو عرف اس کی توبیخ کرتے ہیں۔ وما ذکروہ، اور یہ جو مخالفین نے یہاں پہ مثال ذکر کی ہے کہ تعیین الاسمان من الغرر ہے، تو لا یخطر ببال فضلا عن اللوم علیہ، فرماتے ایک تو نہ فقط یہ کہ اس پہ ملامت نہیں، اصلا فقہا کے عرف کے ذہن میں یہ چیز نہیں آتی کہ اس میں غرر ہے، جیسے کہ اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے لا یخطر ببال فضلا عن اللوم، انتہا کہ فإن مقتضا ہو، کیونکہ اس کا یہ تقاضا ہے یہ بات کا کہ جو مخالفین ذکر کر رہے ہیں، اس کا تقاضا تو یہ بنے گا کہ انہ لو اشترى العابق او الذال المرجو الحصول بثمن قلیل لم یکن غررا، کہ اگر کسی نے عابق کو خرید لیا ہے یا ایسا حیوان کو کہ جو گمشدہ ہے لیکن امید ہے کہ مل جائیں گے دونوں، عابق بھی مل جائے گا اور گمشدہ حیوان بھی مل جائے گا، اس کو خریدے بثمن قلیل، بہت کم قیمت، نصف قیمت پہ، ربع قیمت پہ، تو لم یکن غررا، اس کو آپ غرر نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ لأن الوکلاء، کیونکہ وکلاء اور عرف عامہ یقدمون علی الضرر القلیل رجاء لنفع الکثیر، کہ ضرر قلیل پہ وہ اقدام کر لیتے ہیں اس بنیاد پہ کہ نفع کثیر ہو، نفع کثیر کے حصول کے لیے ضرر قلیل اس کا اقدام وہ چلتا رہتا ہے وکلاء کے درمیان، بس آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ضرر ہے اور غرر ہے۔ اسی طرح وَقَضَى لَوْ اشترى المجهول المردد بین ذهب ونحاس بقیمت النحاس، فرماتے ایک ایسی چیز خرید رہا ہے، ایسا سکہ خرید رہا ہے کہ مجہول ہے، نہیں پتہ سونے کا ہے یا نحاس کا ہے، جس کا ہے، پیتل کا، معذرت سونے کا ہے یا پیتل کا ہے، لیکن اس کو خرید رہے بے قیمت النحاس، پیتل کی قیمت کے ساتھ، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو غرر نہیں کہہ سکتے۔ بناء علی المعروف من تحقق الغرر بالجہل بالصف، یہ دوسری مثال پیش کی اس بنیاد پہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی غرر متحقق ہوتا ہے جہل بالصفہ کے ساتھ، تو یہاں پہ یہ جو سکہ ملا ہے اس کی صفت کا نہیں پتہ، آئے سونے کا ہے یا پیتل کا ہے، تو فرماتے ہیں جہل بالصفہ کی صورت میں بھی جو غرر حاصل ہو رہا ہے اس کو بھی عرف عام میں غرر نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح وَقَصَى شَرَى مجہول المقدار بثمن المتیقن منہ، یا ایک چیز خریدی ہے کہ جس کی مقدار مجہول ہے، نہیں پتہ کہ آیا مثلا 2 من ہے یا 1.5 من ہے، لیکن اس کو خرید رہے بثمن المتیقن منہ، اس ثمن کے ساتھ کہ جو یقینی ہے، مثلا 1.5 من کے حساب سے خرید رہا ہے، شک ہے کہ آیا 2 من ہے یا 1.5 من ہے، اور یہ خرید رہا ہے 1.5 من کے ساتھ، متیقن کے ساتھ، تو اس کو بھی وکلاء غرر نہیں کہتے کہ فإن ذلك كل مرغوب فی عند الوکلاء، یہ تمام صورتیں جو بھی اوپر ہم نے پیش کی ہیں وکلاء اس کو اچھا سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ اس بے میں شامل ہوں، بل یوبخون من عدل عنہ، بلکہ جو بھی اس قسم کی بے کو چھوڑ دیتا ہے اس کی توبیخ کرتے ہیں، اعتذارا بکون خطرا، اس بنیاد پہ کہ وہ کہ یہ خطرہ ہے، فرماتے نا یہ آپ کو خطرہ نہیں تھا، بلکہ اس قسم کا اقدام تو ہونا چاہیے، تب جا کے آپ اچھے کاروباری بن سکتے ہیں۔ فالاولا، تو پس اولا اس مسئلے میں کہنا یہ کہ ان ھذا النہی من الشارع لسد باب المخاطرہ المفضیہ الی التناظر فی المعاملات، کہ یہ جو شارع نے جہاں پہ فرمایا کہ غرر ہے اور آپ معاملہ انجام نہ دیں، یہ وہ ہے تاکہ وہ خطرہ کہ
کہ جو باعث بنے کہ معاملات میں تنازع شروع ہو جائیں، جھگڑے شروع ہو جائیں، اس کو روکنے کے لیے یہاں پہ یہ نہیں بیان کی گئی نہیں یہ شرعی وَلَيْسَ مَنُوتًا بِالنَّهْيِ مِنَ الْعُقَلَاءِ لِيَخُصَّ مَوْرِدُهُ بِالصُّفَهَاءِ وَالْمُتَصَفِّحَةِ، اور یہ فرماتے ہیں نہیں ان موارد کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی کہ جو عقلائی لحاظ سے صحیح ہیں، تاکہ آپ کہہ لیجیے خُصَّ مَوْرِدُهُ کہ اس نہیں کا تعلق کیا ہے جی ان موارد کے ساتھ ہے کہ جو صفحاء انجام دے رہے ہیں، اصلا عقلاء نہیں ہے، پاگل لوگ جو معاملہ انجام دے رہے ہیں، اول متصفیہ یا عقلاء تو ہیں لیکن ان کا معاملہ سفیہانہ ہے تمام۔ اس کے بعد فرماتے ثم انه قد حكي عن الصدوق الہرامہ فی معنی اخبار، شیخ صدوق الہرامہ نے معنی اخبار میں ان سے حکایت کی گئی ہے یہ تعلیل و فساد بعض المعاملات المتعارف فی الجاہلیہ، کہ بعض وہ معاملات کے جو جاہلیت میں متعارف تھے ان کے فساد کی یہ علت انہوں نے پیش کی ہے کہ اس بنیاد پہ یہ معاملات صحیح نہیں تھے اور فاسد تھے، کبیل منابضہ والملامسہ وبیل حساد، منابضہ کی بحث آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، ملامسہ کے ساتھ بحث اس کی وضاحت آ رہی ہے، وبیل حساد فرماتے اس قسم کے معاملات میں انہوں نے فرمایا کہ یہ اس بنیاد پہ فاسد تھے کہ بکونہا غررن، کیونکہ ان میں غرر پیش آتا ہے، حالانکہ انہ لا جہالت فی بعضہا، در حالانکہ ان میں سے بعض میں جہالت نہیں، کبیل منابضہ مثلا کپڑا آگے بیچا ہے پھینک دیا یہ کپڑا لیں تو منابضہ کے ساتھ فرماتے ہیں بے ہو جاتی ہے، بنان علی ما فسرہ بہ، بنا اس پہ رکھتے ہوئے کہ جو شیخ صدوق علیہ الرحمن نے منابضہ کی جو تعریف کی وہ یہ ہے کہ انہ قول عہدہما لصاحبہ انبذ الی الثوب او انبذہ الیک، کہ بائع اور مشتری میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے انبذ الی الثوب وہ کپڑا میری طرف پھینک، یا او انبذہ الیک یا کہتا ہے میں کپڑا آپ کی طرف پھینک رہا ہوں، اور اسی پہ کیا ہے وہ بنا رکھ لیتے ہیں کہ بس معاملہ ہو چکا تو فقط واجب البیع، فرماتے ہیں بے واجب ہے۔ وبیع الحساد کی تفسیر انہیں اس طرح بیان کی کہ بھئی یقول وہ کہتے ہیں اذا نبست الحساد فقط واجب البیع، میں جس کپڑے پہ وہ پھینکوں گا کیا نام ہے جو حساد کنکری کہتے ہیں کہ جس پہ میں نے کنکری پھینکی ہے یہ بے ہو گئی ہے تو فقط واجب البیع، تو بے واجب ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ جو جناب نے فرمایا کہ غرر ہونے کی بنیاد پہ یہ فاسد ہیں، اس میں کوئی جہالت نہیں ہے تو کس حساب سے فاسد ہے؟ وَلَعَلَّهُ شاید شیخ نصر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ یہ جو بطلان ہے کان علی وجہ خاص، اس بنیاد پہ تھی کہ وہ جاہلیت میں ان کو ایک خاص طریقے سے وہ ان کی بیع کرتے تھے کہ یکون فی خطر، کہ جس میں خطرہ تھا غرر کا، تو اس بنیاد پہ شاید کیا ہوں یہ معاملات جائز نہ ہوں۔ البتہ یہ سارا اس بنیاد پہ ہے کہ آپ کہیں صیغہ کہنا ضروری ہے، وگرنہ جتنے بھی معاملات انہوں نے ذکر کیے ہیں یہ بصورت معاطات ہیں، لذا اگر معاطات میں اگر آپ قائل ہو جائیں کہ معاطات بے نہیں ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر اس صورت میں یہ سارے معاملات چونکہ بصورت معاطاتی ہیں جائز نہیں ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔